اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی ابتدا کی 5 آیات کی تفسیر کل بیان کی گئی۔ اس میں پروردگار عالم نے پرہیزگاروں کی نشانیاں بیان کی تھیں۔ ان کی نشانیوں میں سے یہ تھا کہ پرہیزگاروں کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو مال ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تمام گزشتہ تمام انبیاء کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج آیت نمبر 6 اور 7 میں پروردگار عالم کافروں کی نشانیاں بیان کر رہا ہے، اور پھر آیت نمبر 8 سے 20 تک میں منافقین کی نشانیاں بیان کی گئیں۔ تو آیت نمبر 6 اور 7 میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں عذاب خدا سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اور ایک بڑا عذاب ان کے انتظار میں ہے۔ تو یہ ان دونوں آیتوں میں کافروں کے گروہ کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ جو کافر ہیں وہ اپنے کفر کے اوپر، اپنی بےمانی کے اوپر اتنے مصر ہیں، اتنے ڈٹے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس عقل ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، لیکن سمجھنے، دیکھنے اور سننے کی اور سوچنے کی صلاحیتیں ان کے اندر ختم ہو گئی۔ ان کے برے اعمال نے ان کے ہدایت کا راستہ ان کے لیے بالکل بند کر دیا ہے۔ تو جب تک انسان اس مرحلے کے اوپر نہ پہنچے کہ وہ اپنی برائیوں کے اوپر ڈٹا رہے کہ ہم جو برائیوں کو اچھے بگل ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں، جب تک اس مرحلے تک نہیں پہنچے اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھلا رہتا ہے اور وہ قابل ہدایت رہتا ہے۔ لیکن جہاں وہ اپنے گناہوں کے اوپر مصر ہو جائے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، تو پھر ہدایت کا راستہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص تقویٰ اور پاکیزگی کو اختیار کرتا ہے، پروردگار عالم کی جانب سے اس کو اچھائیوں کو اپنانے کی اس کی حص اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اور زیادہ اچھے راستوں کے اوپر چلنے لگتا ہے، اور جو اپنے گناہوں کے اوپر مصر رہتا ہے اس کے لیے گمراہی کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اور گویا اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس قدر وہ گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی کہ اب یہ اتنے گمراہ ہو چکے ہیں کہ یہ ہدایت کا راستہ نہیں اپنا سکتے، یہ ہمیشہ اسی گمراہی میں رہیں گے۔ اس آیت کی تفسیر ہمیں امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث سے بہت اور زیادہ واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہر انسان کے دل میں ایک سفید چمکدار نقطہ رکھا ہے۔ جب بھی کوئی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ سفید چمکدار نقطہ جو ہے وہ سیاہی میں بدل جاتا ہے، یعنی کالک میں بدل جاتا ہے، بلیک ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اپنے گناہ کا احساس کر لیتا ہے اور اس کے اوپر توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ سفید چمکدار نقطہ جو سیاہی میں بدل چکا ہوتا ہے وہ دوبارہ سے اس کی توبہ کی وجہ سے سفید ہو جاتا ہے، پھر چمکدار ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انسان اپنے گناہ کے اوپر مصر رہتا ہے اور گناہ کے بعد گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو پھر وہ سفید وہ جو سیاہی ہے وہ پھیلتے پھیلتے پورے دل کو کور کر لیتی ہے، پورے دل کے اوپر پھیل جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اس کو جتنی بھی نصیحتیں کر لیں اس کے اوپر کسی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں ہمیں اپنے معاشرے میں بھی دیکھنے میں آتی ہیں، نظر آتی ہیں کہ لوگ اتنا زیادہ گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں، اتنے حرام کاموں میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں جس کو لوگ وہ حرام کام تو چھوڑیں، گناہ ہی تصور نہیں کرتے۔ مثلا گانا بجانا ہے، غیبتیں ہیں، حسد ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچانا، انہیں مسلسل ان کو کسی نہ کسی طریقے سے دکھ دیتے رہنا، اور وہ ان چیزوں کا احساس ہی ان کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم یہ بہت صحیح اور اچھا کام کر رہے ہیں۔ پھر ان کو آپ کسی بھی مجلس میں بٹھا دیں، کسی بھی محفل میں بٹھا دیں، کتنی ہی نصیحت کی باتیں ہوں، کتنے بہترین درس ان کے سامنے رکھے جائیں کہ کس طرح سے قبر کا عذاب ہے، کن برائیوں کی میں قبر میں کیا عذاب ملے گا، تو پل صراط کے اوپر سے کیا مسائل کھڑے ہوں گے، عالم برزخ میں کیا عالم ہوگا، میدان قیامت میں کیا ہوگا، ان کے اوپر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل صحیح راستے کے اوپر ہیں۔ تو پروردگار عالم کی جانب سے ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی گئی ہے۔
کے بعد آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک میں منافقین کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے آیت نمبر 8 سے 16 تک میں اس انداز میں پروردگار عالم بیان فرماتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم خدا اور روز قیامت پر ایمان لے آئیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ خدا اور مومنین کو دھوکہ دیں، مگر وہ اس طرح اپنے سوا کسی کو فریب نہیں دیتے، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں ایک طرح کی بیماری ہے اور خدا کی طرف سے اس بیماری کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور ان کی کس بیانیوں یعنی جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ان کے انتظار میں ہے۔ جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آگاہ رہو، یہ سب مفسدین ہیں، لیکن اپنے آپ کو مفسد نہیں سمجھتے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ دوسرے لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ جان لو کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ اور جب ایماندار لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، لیکن جب اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے۔ خداوند عالم سے مذاق کرتا ہے، استہزاء کرتا ہے، یعنی مذاق کرتا ہے، اور ان کو سرکشی میں رکھے ہوئے ہے تاکہ وہ سرگرداں رہیں، یعنی پھرتے رہیں ادھر ادھر۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی ہے، حالانکہ یہ تجارت ان کے لیے نفع مند نہیں ہے اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہے۔ یہ آیت نمبر 8 سے لے کر 16 تک کا ترجمہ بیان کیا میں نے آپ کے لیے۔ اب ان تمام آیات میں منافقین کے سلسلے میں جو وضاحت پیش کی ہے قرآن نے، تاریخ اسلام میں ایک ایسا موڑ آیا تھا کہ ایک ایسے گروہ کا سامنا کرنا پڑا تھا جو ایمان کے جذبے اور خلوص کو نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی وہ اس کی مخالفت کرنے کی ہمت رکھتے تھے۔ تو قرآن نے اس گروہ کو منافقین کا نام دیا ہے، کہ جس کو ہم دو رخ کہتے ہیں، دو چہرہ کہتے ہیں، جس کے دو چہرے ہیں۔ یہ لوگ مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو چکے تھے، مسلمانوں کے درمیان میں رہتے تھے اور بہت بڑا خطرہ شمار کیے جاتے تھے، اس لیے کہ وہ ظاہراً تو مسلمان لگتے تھے، ان کو پہچاننا بڑا مشکل تھا۔ تو قرآن نے ان کی پہچان کرنے کے لیے منافقین کی یہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ دیکھو ان کی کیفیات کیا ہوتی ہیں، اور پھر ان کی کیفیات میں سے ایک ایک چیز کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ یہ کس انداز میں مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، اور کس طریقے سے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو جس طرح سے جھوٹ بولتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ پھیلاؤ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والوں میں۔ اب یہ چیز آپ کو اگر اپنے ارد گرد نظر ڈالیں ہم کو بہت زیادہ نظر آتی ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے، جن کی باتوں کی وجہ سے، جن کے عمل کی وجہ سے فساد پیدا ہوتا ہے، اور جب ان کو تنبیہ کی جائے، ان کو منع کیا جائے تو کہتے ہیں ہم تو لوگوں میں صلح کراتے ہیں، ہمارا لڑائی جھگڑے سے کیا تعلق ہے۔ تو اس قسم کی منافقت کی نشانی بیان کی گئی ہے، اور پھر یہ بھی بیان کیا گیا کہ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں، بہت ہوشیار سمجھتے ہیں کہ ہم ہوشیاری میں سب کچھ سب کے ساتھ کر رہے ہیں اور لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا، دوسرے لوگ بے وقوف ہیں، اور ان کے رنگ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ جب یہ ایمان والوں میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں، اور جب یہ دوسرے لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو ان کے کسی بات کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ تو منافقین کے سلسلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گی، اور امیر المومنین نے جو منافقین کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ 3 صفات ایسی ہیں کہ جس شخص میں پائی جاتی ہیں وہ منافق ہے، چاہے وہ روزے رکھے، نمازیں پڑھے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھے۔ اور وہ صفات یہ ہیں کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے، بات کرتے وقت جھوٹ بولتا ہے اور وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اب ان تینوں چیزوں میں دیکھیے، جب پہلی چیز ہے کہ امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ امانت صرف کسی مادی چیز کا نام ہی نہیں ہے، یعنی کہ کسی نے روپیہ پیسہ رکھوایا، کسی نے کوئی چیز رکھوائی کسی کے پاس اور وہ اس میں خیانت کر رہا ہے، بلکہ امانت ہر وہ بات بھی امانت ہوتی ہے کہ جو ہم کسی سے آپ کہیں کہ میں تمہیں یہ بات بتا رہی ہوں یا بتا رہا ہوں، تم اس بات کو کسی سے ذکر اس کے بات کا نہیں کرنا۔ جب اس نے یہ بات کہہ دی کہ تم اس بات کو کسی سے نہیں بتانا ہے، کسی سے ذکر نہیں کرنا، اس کا مطلب ہے کہ وہ بات اس شخص کے پاس امانت ہو گئی۔ اب اگر وہ کسی تیسرے شخص کو بتاتا ہے کہ اس نے مجھے یہ بتایا ہے اور تم اس بات کو کسی کو نہیں بتانا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے خود امانت میں خیانت کر دی اور اس کو کسی تیسرے شخص کو بتا دیا، جبکہ اس نے اسے کسی کو بھی بتانے کو منع کیا تھا۔ اور انہی چیزوں سے معاشرے میں پھر فساد برپا ہوتا ہے۔
اور بات کرتے وقت جھوٹ بولتا ہے، وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ منافق جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا، اس کی بات کا کوئی بھروسہ نہیں ہوگا اور کبھی وہ اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں منافقین کے متعلق کہ اے خدا کے بندو، تمہیں تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کرتا ہوں اور منافقین سے ڈراتا ہوں، کیونکہ وہ خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، خود خطا کار ہیں اور دوسروں کو خطاؤں میں ڈالتے ہیں، یعنی خود بھی غلط بات کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس میں غلط بات کرنے میں مجبور کر دیتے ہیں، مختلف رنگ اختیار کرتے ہیں، مختلف چہروں اور زبانوں سے خود نمائی کرتے ہیں، ہر طریقے سے تمہیں پھانسنے اور برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر کمی گاہ میں تمہارے شکار کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، یعنی کب موقع ملے اور وہ آپ کو جکڑ لیں۔ ان کا ظاہر اچھا اور باطن خراب ہے، یعنی اندر سے برے ہوتے ہیں، ظاہری طور پہ بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے خفیہ چال چلتے ہیں، ان کی گفتگو ظاہراً تو شفا بخش ہے کہ بہت اچھی لگ رہی ہے آپ کو، لیکن ان کا کردار ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں، یعنی منافقت وہ بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ لوگوں کی خوشحالی اور آسائش پر حسد کرتے ہیں اور اگر کسی پر مصیبت آن پڑے تو وہ خوش ہوتے ہیں اور امید رکھنے والوں کو مایوس کر دیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے، یعنی اللہ نے تو ان کی ہدایت کے سارے انتظامات کیے ہیں، لیکن انہوں نے اس ہدایت کو ایک طرف رکھ کے اپنے لیے گمراہی کو پسند کر لیا ہے، اور یہ جو کام انہوں نے کیا یہ ان کے لیے بالکل، یہ تجارت جو ہے وہ نفع مند نہیں ہے، اس سے ان کو کوئی پروفٹ نہیں ہوگا، ان کو کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا، بلکہ اور نہ ہی ان کو کوئی ہدایت ملے گی، یعنی یہ اس اپنی تجارت کی وجہ سے کسی ہدایت میں مبتلا نہیں ہو سکتے، کسی ہدایت کو نہیں پا سکتے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 17 سے لے کر 20 تک میں یہ اتنی آیت میں اس کی بیان کر رہی ہوں تاکہ منافقین کی نشانیاں کمپلیٹ ہو جائیں، تاکہ کل سے ہم آیت نمبر 21 سے آگے کی طرف روانہ ہوں۔ آیت نمبر 17 سے 20 تک میں ارشاد پروردگار ہے کہ وہ منافقین اس شخص کی مثل ہیں کہ جس نے آگ روشن کی ہو تاکہ تاریک بیابان میں سے راستہ مل جائے، مگر جب آگ سے سب طرف روشن ہو گئی تو خداوند عالم نے طوفان بھیج کر اسے خاموش کر دیا اور ایسی وحشتناک تاریکی مسلط کی جس میں کچھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ وہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، لہذا خطا کاری کے راستے سے پلٹیں گے نہیں۔ یا پھر ان کی مثال ایسی ہے کہ بارش شب تاریک میں گھن گرج، چمک اور بجلیوں کے ساتھ برس رہی ہو اور وہ موت کے خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں تاکہ بجلی کی آواز سے بچیں، اور یہ سب کافر خدا کے احاطہ قدرت میں ہیں۔ قریب ہے کہ بجلی کی خیرہ کرنے والی روشنی آنکھوں کو چندھیا دے، جب بھی بجلی چمکتی ہے اور ان کے لیے روشن کر دیتی ہے راستے کو تو وہ چند گام چل پڑتے ہیں، اور جب وہ خاموش ہو جاتی ہے تو رک جاتے ہیں، اور اگر خدا چاہے تو ان کے کان اور آنکھیں تلف کر دے، کیونکہ یقیناً ہر چیز خدا کے قبضے اقتدار میں۔ اب اس میں ان 4 آیتوں میں مثال بیان کی گئی ہے، کافروں منافقین کے لیے 2 مثالیں پیش کی گئی۔ پہلی مثال اس انسان کی طرح بیان کی گئی ہے کہ جو ایک تاریک راستے کے اوپر جا رہا ہو اور اس نے اس کی تاریکی کو ختم کرنے کے لیے، اس کے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے آگ جلائی ہو، اور اس آگ کو جلانے کے لیے اس کو جتنا راستہ نظر آیا اس پہ جیسے اس نے قدم رکھ کے چلنا شروع کیا ہو، ویسے ہی پروردگار عالم کی جانب سے ایک شدید قسم کی آندھی چلی، ہوا چلی، اور اس آگ کو اس نے بجھا دیا۔ آج کے بچوں کی اصطلاح میں آپ اس بات کو اس طرح بیان کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ، اس لیے کہ یہ چیزیں سب سن رہے ہیں، بچے بھی سن رہے ہیں، بڑے بھی سن رہے ہیں تفصیل، کہ مثال کے طور کے اوپر موبائل کا ٹارچ روشن کیا اس نے اندھیرے راستے کو ختم کرنے کے لیے، اور جیسے ہی روشنی راستے کے اوپر پڑی اس نے قدم رکھا، ویسے ہی بیٹری ختم ہو گئی اور اندھیرا ہر طرف چھا گیا۔ تو ان کی مثال ایسی ہے کہ پھر وہ اس اندھیرے، جب اندھیرا چھا گیا تو اس اندھیرے کو سوائے ان کی ایمان کی روشنی کے، سوائے ایمان کی روشنی کے اس راستے کو کوئی روشن نہیں کرتا، اور وہ ایمان کی روشنی ان کے اندر پائی نہیں جاتی۔ دوسری مثال جو قرآن نے بیان کی ہے وہ یہ کہ وہ اس ایسے راستے کے اوپر جا رہے ہیں کہ جس کے اوپر
شدید قسم کی بارش ہو رہی ہے، بجلی چمک رہی ہے اور گھٹائیں ہیں اور برے طریقے سے جو ہے بادلوں کی ٹکرانے کی وحشتناک آوازیں آ رہی ہیں، ہر طرف سے ایک وحشت طاری ہے، اور اس میں جیسے ہی بجلی چمکتی ہے ان کو راستہ نظر آتا ہے، اس کے اوپر وہ چل پڑتے ہیں، اور جیسے ہی بجلی ختم ہو جاتی ہے وہ بھیگ چکے ہیں، اور جو کڑک کی آوازیں آ رہی ہیں اس کے خوف سے وہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، لیکن وہ صرف اسی راستے کے اوپر چل پاتے ہیں جتنی بجلی چمکتی ہے ان کو راستہ نظر آتا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو جہاں ان کو فائدہ نظر آتا ہے، جہاں بجلی کی چمک جس راستے کے اوپر پڑتی ہے، یعنی ان کو جہاں اپنا فائدہ نظر آتا ہے وہ اس راستے کے اوپر چل پڑتے ہیں، اور پھر بجلی رک جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے وہاں پہ، اور بجلی دوسرے راستے پہ چلتی ہے، پھر وہ اس راستے کے اوپر چل جاتے ہیں، تیسرے راستے کے اوپر چلتی ہے اس راستے پہ چل جاتے ہیں، یعنی ان کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی ایسا ہدایت ان کے لیے نہیں رہ گئی ہے، بلکہ جدھر وہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں بس اس طرف چل پڑتے ہیں، ان کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ روشنی ہمیں کہاں لے جا رہی ہے، ہمیں کن اندھیروں میں غرق کر رہی ہے، اور اس روشنی کے بدلے یعنی اس فائدے کے بدلے میں انہوں نے اپنے لیے گمراہی خرید لی ہے، اور پروردگار اگر چاہے تو ان سے یہ روشنی بھی لے لے، یعنی کہ جو یہ معمولی سی روشنی ان کو مختلف راستوں کے اوپر، چاہے وہ آگ روشن کر کے چند لمحوں کی روشنی ہو، چاہے وہ بجلی کی کڑک کی روشنی ہو، تو وہ روشنی بھی اللہ چاہے تو ان سے چھین لے، اتنی سی روشنی بھی ان کے راستے میں نہ آئے، اس لیے کہ پروردگار عالم ہر شے کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں، ہر شے کے اوپر قادر ہے، بس وہ انسان کے لیے رسیاں ڈھیلی چھوڑتا ہے ایسے انسانوں کے لیے کہ جو گمراہی کے راستے کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس حد تک اپنے لیے گمراہی کو خریدتے ہیں۔ پروردگار عالم سے ہماری یہ دعا ہے، کل سے انشاءاللہ آیت نمبر 21 سے ہم شروع کریں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں ہر طرح کی منافقت سے بچائے اور کل مومنین و مومنات کو منافقت سے دور رکھے اور ہدایت اور ایمان کے راستے کے اوپر گامزن چلائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔